یہ آج ہم نے جی اس لیکچر میں سورہ ہود کی 96 آیت سے شروع کرنا. 5 تک ہم کل چلے گئے تھے نا، وہ شعیب علیہ السلام تو. اور دیکھ لیں پیچھے جتنے پیغمبروں کی بات گزری ہے اس میں بات یہی ہے کہ انہوں نے آ کے سمجھایا کہ بھئی انسان کے بچے بن جاؤ، میں تمہارے پاس صحیح چیز لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے اگر دے دی ہے تمہیں نہیں اس کا پتہ تو آئی ایم ریڈی ٹو ٹیل یو، تو آپ یہ کر لیں. کسی نے نہیں سنی بات. اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہونے لگے. 96 آیت ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح سے اپنے ونڈر سائنس، مارولس ٹوکنز دے کے بھیجے تھے، ماسٹر پیسز دے کے بھیجے تھے، اور کیا دے کے بھیجا تھا، اور انہیں ایک کلیئر دلیل، ایک کلیئر پروف دے کے بھیجا تھا. کس کی طرف؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، وہی ایلیٹ کلاس. فاتبعوا امر فرعون، لیکن اس کے سرداروں نے کس کو فالو کیا؟ فرعون کو فالو کیا، فرعون کے حکم کو انہوں نے فالو کیا. وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا جو حکم تھا وہ کوئی اچھا حکم نہیں تھا، وہ کوئی بھلائی کی طرف لے جانے والا حکم نہیں تھا. یہ اب دیکھیں اگلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود. وہ اپنی قوم کو لیڈ کرتا ہوا، یقدم ان سے آگے آگے چلتا ہوا، لیڈ کرتا ہوا، وہ اپنی قوم کو لیڈ کرتا ہوا قیامت کے دن لیڈ کرے گا اپنی قوم کو، اور پھر کہاں جا کے انہیں اتار دے گا؟ نار کے اوپر، آگ کے اوپر جا اتارے گا. بئس الورد المورود، اور یہ جو جانے کی پہنچنے کی جگہ یہ بہت ہی بری، بہت بری ہے جہاں یہ پہنچیں گے، ٹھیک ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے پیچھے اس یعنی کہ دنیا کے اندر بھی لعنت لگی ہوئی ہے، اور قیامت والے دن بھی ان کے اوپر لعنت ان کا پیچھا کر رہی ہوگی. بئس الرفد المرفود، تو یہ جو وہ اپنی قوم کو ایک طرح سے گفٹ دے رہا ہے نا، بڑا ہی برا گفٹ دیا اس نے، بڑا ہی برا گفٹ دیا اپنی قوم کو. جو یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے ان کو بہت بڑا کوئی حصہ میں دے رہا ہوں، میں نے، تو اس نے بہت ہی برا حصہ ان کو دیا ہے، بہت ہی برا گفٹ ان کو دیا ہے. ذالک من انباء القری نقصہ علیک منھا قائم و حصید. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ بالکل چھوٹا سا ہی ہے، لیکن آپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ پورے قرآن مجید میں ادھر جہاں وہاں ساری جگہ پہ ملتا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے یہ خبریں ہیں بستیوں کی، بہت سی بستیوں کی. نقصہ علیک کا منھا قائم و حصید، ہم تمہارے اوپر ان کو بیان کرتے ہیں، ان میں سے کچھ تو ابھی بھی قائم ہیں اور کچھ جو ہیں وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح اجڑ چکی ہیں. حصید ہوتی ہے کٹی ہوئی کھیتی، تو کٹی ہوئی کھیتی اجڑی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں پھر اب کچھ وہ تو نہیں ہوتا. تو حصید کچھ جو ہیں وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح برباد ہو چکی ہے. ما ظلمناہم، اب یہ ان ساری جتنی سٹوریز سنائی ہیں تمہاری نانی یا دادی یا ماں یا کوئی پھپھو یا کوئی نہ کوئی اگر کسی بچے کو کوئی سٹوری سناتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا مورل ہوتا ہے نا، ہے نا. تو ان ساری سٹوریز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا خیال ہے ہمیں کہانیاں سنا رہا ہے؟ نہیں، وہ اب ان ساری سٹوریز کا مورل بتانے لگا. ذرا اس کو بہت زیادہ ہی دھیان سے سنیے گا. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی. کیوں؟ اس قدر پیغمبر بھیجے، اس قدر کتابیں بھیجی، پیغمبروں کو کہا کہ ان کے ساتھ پیار سے بات کرنا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ کو پتہ فرعون کے دربار میں آپ فرعون سے بھی پیار سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، غصہ دے کے بات نہیں کرنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیار سے باتیں کیا کرو، لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرو، انہیں ڈرایا ہی نہ کرو، صرف ڈراتے ہی نہ رہا کرو، انہیں خوشخبریاں بھی دیا کرو کہ اچھے کاموں کا اتنا زبردست ہے ریوارڈ کہ بھی اس جیسا ریوارڈ کہیں مل نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. تو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے ساتھ کسی قسم کا انجسٹس نہیں روا رکھا، انہوں نے ہی اپنی جانوں کے ساتھ انجسٹس روا رکھا ہوا تھا. فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک. تو دیکھو جب تمہارے رب کا حکم آ گیا نا تو ان کے وہ جو الہ تھے، جتنے بھی انہوں نے اپنے الہ بنائے ہوئے تھے، آلہہ، الہ کی جمع ہوتی ہے آلہہ، یعنی بہت سارے جو انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے تھے جن کی وہ غلامی کرتے رہتے تھے، تو جو وہ یعنی جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے رہتے تھے، ان کے آلہہ، وہ ان کو کچھ بھی سفائش نہ کر سکے، کچھ بھی نہ انہیں بچا سکے. جب عاد کے اوپر آیا، جب سمود کے اوپر آیا، جب نوح کے اوپر آیا، کسی ساری قوموں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہسٹری پیچھے ساری قوموں کی تو نہیں، جتنی قوموں کی سنائی ہے ان میں سے سب کے اوپر یہ کوئی ان کے جو جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے رہتے تھے، کوئی انہیں بچا سکا تھا؟ نہیں بچا سکا تھا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں بچا سکا ان کو اللہ کے، تمہارے رب کے کا حکم جب آ گیا تو پھر انہیں کوئی بچا نہیں سکا. وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان کو بربادی ہی ان کی زیادہ ہوئی اس بیہیویئر کو اپنانے میں، انجسٹس کا رویہ اپنانے میں، کہ ایک اتنی جسٹ بات ہے. اور تمہاری لاجک میں بھی یہ آنی چاہیے کہ دیکھو اگر کسی بھی آرگنائزیشن کے 2 باسز یا 3 یا 4 باسز ہوں گے تو کیا ہوگا اس آرگنائزیشن کا حال؟ باس تو ایک ہی ہوتا ہے نا، نیچے مینیجرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ، ان مینیجرز کو کنٹرول کرتا ہے وہ باس. تو یہ پیغمبر لیٹس سے ہم سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ باس ہے اور یہ سارے مینیجرز ہیں اس کے، ٹھیک ہے نا. تو وہ سارا کچھ تو کرتا، اس نے تو بیسٹ مینیجر دیے تم لوگوں کی زمین کو مینیج کرنے کے لیے بیسٹ انسان دیے، لیکن تم نے کیا کیا آگے؟ ٹھیک ہے، تم نے غلط کیا، تم نے اپنی روش غلط رکھی. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور پھر ایسے ہوتی ہے تمہارے رب کی پکڑ جب وہ کسی بھی بستی کو پکڑتا ہے، جب وہ نا انصافی کی روش پہ قائم ہو جاتے ہیں، نا انصافی کی روش اپنا لیتے ہیں جو بستی، تو پھر تمہارا رب جو ہے اس طرح سے ان بستیوں کو پکڑ لیتا ہے، مواخذہ کرتا ہے. پھر ان کا اخذ کا مطلب پکڑنا ہی نہیں ہوتا یوں کر کے صرف پکڑنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ان کو پھر وہ پوری طرح سے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے پوری طرح سے، اور پھر انہیں یعنی کہ سزا کے اندر پکڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے. ان اخذہ علیم شدید، یقین کر لو کہ جب وہ پکڑتا ہے نا تو پھر اس کی پکڑ جو ہے نا وہ بڑی دردناک بھی ہوتی ہے اور بڑی شدید بھی ہوتی ہے، بڑی مضبوط بھی ہوتی ہے. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، یقین کر لو کہ یہ جو ساری پیچھے کہانیاں میں نے سنائی ہیں نا، they are not bare stories, they carry a lesson. اور وہ کیا لیسن ہے؟ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، جس کسی کو تھوڑا سا کوئی آخرت کے عذاب کا ڈر ہوگا نا، اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ہوگا نا، وہ جو ہے اس کے لیے ان ساری کہانیوں کے اندر بہت بڑے بڑے ونڈرس سائنس چھپے ہوئے. ٹھیک ہے. ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، وہ دن جو ہے، اب قیامت کے دن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت کا کیا ہے تو اس کو کہہ رہے کہ وہ جمع ہونے کا دن ہوگا، ساری مخلوق وہاں جمع ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی. لہ الناس، لوگ سارے اس کی طرف جمع ہو جائیں گے. وذالک کا یوم مشہود، اور یہ دن ہوگا شہادتیں دینے کا. شہادتیں لی بھی جائیں گی، وٹنسز لی بھی جائیں گی، وٹنسز دی بھی جائیں گی. تو مشہود کا مطلب ہے جس دن وٹنسز اکٹھی کی جائیں گی اور دی جائیں گی بھی، لی جائیں گی بھی. پیغمبروں آپ پڑھ چکے ہیں کہ پیغمبروں سے بھی ان کے پوچھا جائے گا اور ان کی وٹنس لی جائے گی ان کی قوموں کے بارے میں. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم نے اس کو مؤخر کیا ہوا ہے، اس دن کو
ہم نے پوسٹ پون کیا ہوا ہے، مؤخر کیا ہوا ہے، بعد میں آنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک محدود مدت کے بعد آنے کے لیے ہم نے اسے رکھا ہوا ہے، اور مدت کسی کو بتائی نہیں۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، وہ ایسا دن ہوگا کہ جس میں کوئی انسان بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت ملی ہو، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت ملی ہوئی ہو، اس کے علاوہ اس دن کوئی بات تک نہیں کر سکے گا۔ منہم شقی و سعید، یہ تو پڑھ کے بس میرا وہی ہوتا ہے کہ نہیں کریں گے کیا ہم، پتہ نہیں۔ فمنہم شقی و سعید، اور ان لوگوں میں سے کچھ شقی ہوں گے اور کچھ سعید ہوں گے۔ شقی کا مطلب کیا ہے اور سعید کا مطلب؟ شقی کا مطلب یہ ہے کہ جس نے سمجھا نہیں، جس نے مانا نہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، جس نے کوئی بھلی بات نہیں مانی، یعنی کہ وہ سختی اس کے اندر ہے کہ وہ اس کو مانے گا نہیں، کوئی اچھی بات اس کو پتہ چل جائے وہ اس کو مانے گا نہیں، شقی۔ اور سعید وہ ہے کہ جس کی جو پہلے ہی دل سے مان رہا ہو کچھ چیزوں کو، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی کو بھلائیوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کو توفیق دیتا جائے، وہ جو پیچھے توفیق کا لفظ آپ نے پڑھا تھا، اس کو یہ اس کے حالات اس کے مطابق کرتا جائے، اس کی مدد کرتا جائے، وہ سعید ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ تو شقی ہوں گے اور کچھ سعید ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو ان میں سے جو شقی ہوں گے وہ نار میں ہوں گے، اس میں انہیں چیخنا چلانا اور دہاڑنا ہی ہوگا، ظاہر ہے آگ سے جلے، اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، تو وہ چیخیں چلائیں گے نا۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین رہیں گے، سوائے اس کے کہ جو کچھ تمہارا رب اگر چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، یقین کر لو کہ تمہارا رب ضرور کر سکتا ہے جو وہ ارادہ کر لے، جس چیز کا وہ ارادہ کر لے وہ کر لیتا ہے اس کو۔ اب اگلی آیت جو ہے اس کو بھی دھیان سے سنیں گا۔ اما الذین سعدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اور جو سعید ہوں گے ان میں سے وہ جنت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین رہیں گے، سوائے اس کے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی اگر چاہے تو ان کو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو جہنم میں ہوں گے، جو چیخ رہے ہوں گے، ان کو بھی جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ عطاء غیر مجذوذ، وہ ایسی عطا ہوگی اللہ کی، وہ جو جنت ہوگی وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی عطا ہوگی کہ جو کبھی کٹے گی نہیں، پھر جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کو اگر میں کرنا چاہوں گی شقی اور سعید، یہ بہت ہی خاص طور پہ بیٹیوں اور بہنوں اور ایون میلز بھی اور فیمیلز بھی اگر اس بات کو سمجھ لیں، وہ حدیث ہے ایک جو کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، اور یہ آیت کے وہ مطابق، یعنی اس آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ جو ہوتا ہے جب کنسیو کرتی ہے، فیمیل جب کنسیو کرتی ہے، اور انسانوں کے بارے میں کہ جب فیمیل کنسیو کر لیتی ہے تو 40 ڈیز، پھر 40 ڈیز اس طرح سے گزرتے ہیں، 3 months جب گزر جاتے ہیں تو جو فرشتہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ جی ابھی یہ علقہ ہے، ابھی یہ مدغہ ہے، ابھی یہ وہ ہے، تو نہیں، پہلے ہوتا ہے نطفہ ہے، پھر کہتا ہے علقہ ہے، پھر کہتا ہے مدغہ ہے۔ جب وہ مدغہ بن جاتا ہے، وہ
ایمبریو جو ہوتا ہے، جب وہ اسٹیج پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ جی اللہ جی اب یہ اسٹیج پہ پہنچ گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اس کی ایج لکھ دو اس کے اوپر، اس کی ڈیتھ کا دن، یعنی کہ آج پیدا ہونے کا ڈیتھ کا، یہ دونوں یہ اس کے اوپر لکھے ہونے چاہیے، اس کا رزق لکھا ہوا ہونا چاہیے، اور اس پہ یہ لکھا ہونا چاہیے کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا۔ یہاں میری جو ہے نا وہ یہ منہ کانپتی ہے، جان میری نکلتی ہے کہ ہم خواتین اور آدمی بھی اتنے وشفل ہوتے ہیں کہ بیٹا ہو جائے، کبھی اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا کہ اس کے لیے یہ بھی دعا کر لیں کہ اللہ جی جو ہمارے عورتیں کہ جو ہمیں تو دینے لگا ہے اللہ جی وہ سعید ہو۔ بہت بڑا گناہ کیا ہوا ہے ہم نے، بہت بڑی غلطی کی ہوئی ہے۔ آدمیوں کو اللہ نے دعا سکھائی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہوئی ہے کہ whenever they go to their wives they must recite that دعا، نہ وہ دعا پڑھتے ہیں نہ ہم عورتیں یہ دعا مانگتی ہیں کہ اللہ وہ سعید ہو۔ بیٹے کے لیے مزاروں پہ بھی چلے جاتے ہیں، ہر جگہ ہاتھ پھیلاتے ہیں بیٹا ہو جائے، لیکن کبھی سعید کے لیے دعا نہیں مانگی کہ وہ سعید بھی ہو ہماری اولاد۔ بیڑا غرق، جو سعید ہوں جو شقی ہوں گے ان کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ اتنی محنتوں سے پیدا کریں اور اتنی مشقتوں سے اس کو پالیں اور ٹھکانہ اس کا جہنم میں ہو جائے، تو یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے تو سب سے بات یہ ہے کہ ہم نے دعا ہی نہیں کی، ہم نے دعا ہی نہیں کی کہ اللہ جی یہ ہمیں جو اولاد دینے لگنا، باپوں نے یہ کیا دعا کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوئی ہے کہ اس سے شیطان سے اس کو اپنی پناہ میں اللہ جی اگر مجھے اس کام کے آفٹر میتھ مطلب اس کے رزلٹ کے طور پہ اگر تو نے مجھے اولاد دینی ہو تو اس کو پھر شیطان کی شر سے بچا کے رکھنا۔ پہلے تو آدمی کو یہ کہا ہوا کہ یہ دعا کرنی، پھر عورت کی دعا شروع ہو جانی چاہیے کہ اللہ جی یہ جو کچھ بھی ہے کبھی پہلے دن سے شروع ہو جانی چاہیے کہ اللہ جی یہ جو کچھ ہے یہ صحیح ہو۔ نہیں مانگی، ہم نے یہ دعا نہیں مانگی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جی ہمیں معاف کر دے، ہم لا علم تھے، ہماری غلطی ہے، ہم نے کیوں یہ علم حاصل نہیں تھا کیا ہوا، اور ہم نے کیوں نہیں دعائیں یہ کی۔ ہم اب کیا کریں؟ وہ وقت تو ہم واپس نہیں لا سکتے، کوئی نہیں لا سکتا وہ وقت واپس، لیکن اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس گناہ کو اللہ معاف کر دے، اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے اور ہماری اولاد کو سعید بنا دے۔ شقی ہوئے تو ہمارے کلیجے پھٹیں گے، ہمارے کلیجے پھٹیں گے اگر خدا نہ خواستہ شقی ہوئے تو۔ کائنڈلی یہ دعا اب بھی ہم کر سکتے ہیں، وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ ہماری اس کوتاہی کو، اس ہماری اتنی بڑی نیگلیجنس کو معاف کر دے، اور ابھی بھی وہ ہمارے بچوں کو سعید بنائے، ہمیں بھی سعید بنائے، ہمارے بچوں کو بھی سعید بنائے۔ پر یہ ایسی، اور اس کے لیے ابھی جو شکوک انسانوں کے دلوں میں ہیں اور مجھے نظر آ رہے ہیں انسانوں کی آئیز میں، وہ جب ہم قدر کے اوپر بات کریں گے، قدر کے اوپر بھی بات کی، قرآن حکیم میں کون سا ٹاپک ہے میرے بچوں جو نہیں ہے میری جان؟ سب ٹاپکس ہیں۔ جب ہم قدر پہ بات کریں گے نا، اس وقت میں آپ کو یہ آپ کے اس جو آپ کی آئیز میں کوشچن ہے اس کو میں سیٹسفائی کرنے کی کوشش کروں گی۔ تھوڑا بہت آپ کو یاد کراتی ہوں کہ اس کو میں نے معاشا کے انڈر اس چیز کو میں نے تھوڑا سا ایڈریس کیا تھا، یاد آ گیا؟ جب میں نے معاشا ربوں کا اس طرح کرتے تھا، ہر وقت یہ بھی اللہ تعالیٰ یہ جو چاہے گا وہ کرے گا، جو چاہے گا وہ کرے گا، تو پھر ہم اسی کی کریے، ہاں ہمارا تو کوئی وہ نہیں ہے بیچ میں، جو تو اللہ چاہے گا تو وہ کر۔ تو پھر اس کو میں نے تھوڑا سا کیا تھا نا، ہاں یاد آ گیا؟ وہ تھوڑا سا ہے ابھی اس کے لیے، لیکن جب قدر پہ آئیں گے تو پھر میں آپ کو بہت اچھی طرح سے مزید اس کے اوپر کروں گی، بیکاز اب دیکھیں پھر یہ اگر میں اس پہ زیادہ ہی کرنے لگ جاؤں گی نا تو پھر ہمارا باقی کا یعنی آگے ہماری سورہ ہود پھر چلے گی، وہ کافی لمبا ٹھیک،
لیکن میں کروں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ. تھوڑا بہت آپ کو اگر یاد آ گیا پچھلا وہ لیکچر ماشا کے اندر، اور اس کو دونوں کو وہ کریں جوائن، اور پھر یہ کریں کہ انسٹرکشنز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہے دعا کی. انہوں نے یہ بتایا ہوا حدیث میں کہ 3rd month میں یہ لکھا جانا ہے. تو مائیں جو ڈے 1 سے کہیں گی کہ اللہ جی اس کو سعید لکھنا، اللہ جی اس کو سعید لکھنا، اللہ جی لکھ دے گا اس کو سعید. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کام ہم نے نہیں کیے ہوئے، تو پھر اب ہم ہمارا یہ دعا اس غفور الرحیم سے کر سکتے ہیں، اور وہ ابھی بھی ہماری اس دعا کو قبول کر لیں. اور میں ایک اور بھی بات ہے کہ پھر میں اس سے زیادہ میرے میں ہمت اور طاقت بھی نہیں ہے کہ میں اس کو اور زیادہ کر سکوں. تو ہم اب آگے چلتے ہیں. یہ 108 تک کی آئے. ٹھیک ہے، فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء. تم جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے جن کو یہ اپنا جن کو انہوں نے اپنا معبود یا اپنا الہ بنایا ہوا ہے نا، یا جن کی یہ غلامی کر رہے ہیں نا، اس سے تم نہ کسی شک میں پڑ جانا. ٹھیک ہے، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل. وہ انہی کی غلامی کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ جس کی غلامی ان کے آباء و اجداد کر رہے تھے اس سے پہلے. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ اپنے آباء و اجداد کی روش پہ ہی چل رہے ہیں. اور بڑا ہی ان کو وہ کرتے تھے، حج کرتے تھے نا، جو اپنا حج تھا ان کا طریقہ، وہ بیٹھ کے اپنے آباء و اجداد کے قصے سناتے رہتے تھے. وہ بھائی پدرم سلطان بود کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کا اپنا عمل کام آئے گا. آپ کے آباء و اجداد کے بڑے ہونے سے یا ان کے بہت نیک ہو جانے سے آپ کے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد والی روش پہ چل رہے تھے، تو تم کبھی اس سے یہ نہ ہو جانا شک میں کسی میں نہ. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ. تو یقین کر لو کہ ان کو مل جائے گا ان کا پورا حصہ بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی نقصان کے. نقص کہتے ہیں نا اردو میں، ہے نا، نقص کے یہی اسپیلنگ ہوتے ہیں، نون کا فسواد. تو یعنی کمی، کسی بھی کمی کا ان کو کوئی نہیں ملے گا، پورا حصہ مل جائے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی لیکن اس کے اندر اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات گزر نہ چکی ہوتی، پہلے سے تمہارے رب نے ایک بات کہہ نہ دی ہوتی، تو پھر ان کے درمیان پورا فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اب آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ پیچھے اللہ نے جو ہسٹری بتائی ہے، سمود، عاد، نوح، یہ ساری قوموں کی جو ہسٹری بتائی ہے، اس میں ان ساری قوموں کو دنیا کے تختے سے ختم کر دیا گیا تھا، مٹا دیا گیا تھا، ایسے جیسے وہ کبھی اس میں بسے ہی نہ ہو. ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے پڑھ لیا ہے نا. تو لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہ نہیں ہوا. بنو اسرائیل آج تک موجود ہے نا یہودی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوا کہ انہیں پوری کی پوری کو نسل کوئی برباد کر دیا جاتا، یہ ختم کر دیا جاتا. نہیں، ایسا نہیں ہوا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اس میں اختلاف کیا گیا تھا، لیکن اگر تمہارے رب کا کوئی ایک بات پہلے سے گزر نہ چکی ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو پھر ان کو بھی، یعنی ان کا بھی انجام وہی ہوتا. یہ لکھا تو نہیں ہوا لیکن مطلب یہی ہے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور یقین کر لو کہ وہ جو ہیں نا، وہ اسی شک میں گھرے ہوئے کہ بھئی ہم، اب پچھلی قومیں تو بالکل تباہ کر دی گئی تھی، تو ہم پورے کے پورے تباہ تو نہیں کیے گئے نا. تو کوئی پھر کیا شک میں پڑے ہوئے کہ بھئی ہم شاید بخشے ہوئے ہیں یا پھر کیا ہے، وہ اس شک میں پڑے ہوئے. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَا يُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ. اور یقین کر لو کہ ان سب کو تمہارا رب جو ہے نا، وہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، پوری وفا کرے گا ان کے ساتھ. اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. یقین کر لو کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے، وہ جو کوئی یہ کام کرتے ہیں ان سے بڑی اچھی طرح سے خبردار ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا. اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ جس چیز کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے نا اس پہ ثابت قدمی سے جمے رہنا، اور ومن تابا ماں کا، اور جو تمہارے ساتھ لوٹ کے پلٹ کے آ گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ولا تطغوا، اور کبھی طغیانی پہ نہ آنا، اپنی حدوں کو کراس نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو نا اس سے بھی وہ بڑی اچھا طرح جانتا ہے، ان کے اعمال سے بھی خبر ہے، تمہارے اعمال کو بھی بڑی اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اب دیکھو کہیں ان کی طرف جھک نہ جانا تھوڑے سے بھی، وَلَا تَرْكَنُوا، کہیں ان کی طرف جو نا انصافی کی روش پہ قائم ہے نا ان کی طرف کبھی جھک نہ جانا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو پھر سب کو تم کو بھی آگ چھو جائے گی بھائی، یہ نہیں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو تو تمہیں پھر آگ نہیں چھو جائے گی، ان کی طرف کہیں تھوڑا سا بھی جھک نہ جانا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم جو ایسے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور تم ولی بنا لو اپنے، کیا مسئلہ کیا ہے تمہارا کہ تم کیوں اللہ کے علاوہ کوئی اور ولی بنانا چاہتے ہو؟ کافی نہیں ہے وہ؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھا کرو دن کے دونوں کناروں پہ بھی، اور زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو ہے نا پھر اس شقی اور سعید والی آیت کے بعد اگر تسلی کچھ مجھے ہوتی ہے تو پھر وہ اس سے ہوتی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بہت رحمان ہے ہمارا رب، بہت رحیم ہے ہمارا رب، بہت غفور ہے ہمارا رب۔ وہ کہتا ہے کہ یقین کرو اس بات کا کہ اگر تم بھلائیاں کرنے لگ جاؤ گے نا تو ہم برائیوں کو دور کر دیں گے، یقیناً بھلائیاں برائیوں کو دور کر دیں گے۔ تو اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی ہوئی تو ہم اپنی اولاد کو بھی یہ بتائیں، دونوں دعائیں سمجھائیں، اور ایٹ لیسٹ ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے تو ہم اس کو اللہ سے معافیاں مانگیں، دعائیں مانگیں کہ ابھی بھی ہماری اولاد کو اللہ جی صحیح بنانا، اور اتنی بھلائیاں کریں، اتنی اچھے کام کریں، اتنے بھلے کام کریں کہ ہمارا رب اس خدا نخواستہ یہ برائی اگر ہماری لکھی گئی ہوئی ہے یا ہمارے اوپر لکھی گئی ہوئی ہے یا ہماری اولاد، تو اس کو دور کر دیں۔ بس یہ ہے، ذالک ذکر للذاکرین، یہ جو ایڈوائس ہے نا، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہے بھلائیوں کی طرف آنے کی، بھاگ کے بھلائیاں کرنے کی، وہ ایڈوائس صرف ان لوگوں کے لیے جو نصیحت کو حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ فصبر، پس صبر کرو، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، صبر کرو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ جی ہمارا اجر ضائع نہ ہو جائے، کہیں ہمارے اپنے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا، تو نہیں کرتا مگر ہمارے اپنے ہاتھوں ضائع نہ ہو جائے۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم، تو کیوں ایسا نہیں ہوا، کیوں نہیں ایسا ہوا پچھلی جو تم سے لوگ جو پہلے گزرے تھے کہ وہ جو ہیں وہ کرتے یہ فساد کی جو بری باتیں جو یعنی کرپشن کی باتیں جو ہیں یا فساد پھیلانے والی باتیں ہیں ان سے روکتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، کہ صرف تھوڑے سے ہوتے تھے ان کے اندر سے، کیوں ایسے نہیں ہوا کہ سارے ہی منع کرتے ایک دوسرے کو؟ جو اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ تم نے بھلائیوں کو کہتے رہنا ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، پیار سے بلاغ کے طریقے سے، لٹھ مار کے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ کیوں نہیں، ان میں کیوں نہیں ایسے ہوتے تھے، سوائے جن کو ہم پھر نجات دے دیتے تھے، جو اس طرح کے کام کرتے تھے انہیں ہم نجات دے دیتے تھے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور جو جن کو فراخی دولت جن کو ملی ہوتی تھی، خوشحالی، ٹھیک ہے نا، جو فائنینشلی بڑے اچھے ہوتے تھے، بڑے مضبوط ہوتے تھے اور بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ ہوتا تھا،
تو وہ جو تھے نا، وہ ان کی پیروی وہ لوگ کرتے تھے جو ناانصافی کی روش پہ قائم ہوتے تھے. اور وہ کون ہوتے تھے؟ وہ جو خوشحال لوگ ہوتے تھے، اور وہ پھر ان کے اوپر جرم ثابت ہو جاتا تھا اور پھر وہ مجرم بن جاتے تھے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا رب، اللہ جو ہے تمہارا رب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو ناانصافی سے ہلاک کر دے اور وہ جو ہے وہ اصلاح کی روش پہ قائم ہو اور وہ ناانصافی سے ان کو ہلاک کر دے. ایسا نہیں ہے تمہارا رب. ٹھیک ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک ہی امت بنائی، تو اس نے ایک ہی امت تھی نا، سب سے عہد الست لیا تھا، لیکن وہ پھر ان کو رہنے بھی اسی کے اوپر دیتا. اگر تمہارا رب چاہتا تو یہ وہ کر سکتا تھا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. لیکن وہ ضرور اختلاف کرتے رہیں، آپس میں اختلاف وہ ضرور کرتے، ہمیشہ کرتے رہیں. یزالون لا یزالون، وہ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے. الا من رحم ربک، لیکن جس پہ تمہارا رب اپنی رحمت کر دینا وہ اختلاف برائے اختلاف نہیں کرے گا. وہ سمجھنے کی، دیکھیں بچوں، میں بھی جب سے میں نے قرآن حکیم کو پڑھنا یا سمجھنا شروع کیا تو بہت سی آیات ایسی ہوتی تھیں کہ جسے میں سمجھتی تھی کہ مجھے مطلب جو سمجھ نہیں آیا، تو میں کہتی تھی کہ میری سمجھ کا قصور ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. میرے دماغ میں میری عقل ابھی شاید یہاں تک پہنچی نہیں. یہ بیہیویئر ہونا چاہیے قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے. یہ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ کتنی یہ پیاری سی اپروچ ہوگی. یہ میرے بچوں، میری بہنوں، یہ بڑی اچھی اپروچ ہوگی کہ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں نہ آ رہا تو آپ دیکھیں اللہ کا کلام ہے یہ بھائی، اس میں بہت سی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی. اور اس نے آپ کو شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ اس میں آیات محکم بھی ہیں اور آیات وہ بھی ہیں متشابہات بھی. تو ٹھیک ہے، ہم نے یہی جو ہمیں سمجھ نہ آئے، ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ یہ میری عقل کا قصور ہے، میرا ذہن ابھی تک اس جگہ پہ پہنچا نہیں ہے جہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آئی. اس کے اندر ہم نے ٹیڑھ نہیں نکالنے بیٹھ جانا کہ ہیں بھائی یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے، وہاں تو وہ لکھا ہوا. بھائی آپ کی اپنی عقل کی خرابی ہے. جیسے 6 دن میں اللہ نے بنایا تو کہیں ایسا ہے کہ ہم نے 2 دن میں یہ بنایا، ہم نے 2 دن میں زمین میں پروویژنز رکھی اور اس طرح کر کے ہے کچھ، پھر آسمان بنائے. تو کہیں لوگ شروع ہو جاتے ہیں، لوگ جی کہیں 6 دن کہیں، کہیں 2 دن کہیں، کہیں فلک. اس طرح کی بات نہیں ہے بھائی. اپنی عقلوں کو سیدھا کریں. ٹھیک ہے. جس نے بنایا ہوا ہے، جس نے یہ کلام بھیجا ہوا ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، یہ اور سمیع ہے. جو یہ زبانیں تم چلاتے ہو یہ بھی سن رہے. ٹھیک. تو کیا ہے؟ الا من رحم ربک، جس کے اوپر اس کے رب کی رحمت ہو اس کو دیں گے. اس قسم کے بیوقوفانہ وہ اختلاف کرتا رہے گا. وَلِذَٰلِکَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے ان کو پیدا اسی لیے کیا، اسی ٹرائل کے لیے تو پیدا کیا کہ الا لیعبدون، سوائے اس کے اور کوئی اللہ کا مقصد نہیں ہے کہ کون میرا سلیو بن کے رہنا اس جہان میں چاہتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو بنانے کا مطلب. وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور پھر جو ہے جو یہ اس قسم کی الٹی حرکتیں کریں گے پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی بنے گا. اور تمہارے رب کا یہ کلمہ، یہ بات پوری ہو جائے گی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. ٹھیک. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اور یہ جو سارے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹلی، کا کی ضمیر جو ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی ہے کہ جو تم ہمیں یہ سارے قصے تم نے ہمیں رسولوں کی خبروں میں سے جو تمہیں سارے قصے ہم نے سنائے ہیں، وہ کس لیے سنائے ہیں؟ اس لیے سنائے ہیں تاکہ تمہارا دل جو ہے مضبوط ہو جائے کہ یہ سارے جتنے پیغمبر آئے ہیں بات ایک ہی کہتے رہے، جواب ایک ہی سنتے رہے، اور اخیر میں پھر انہوں نے
ان کی قوموں نے بھگت لیا. تو یہ اس لیے ہم نے تمہیں سارے پیغمبروں کے، سارے رسولوں کے، جتنے بھی رسولوں کے قصے سنائے ہیں، اس لیے سنائے ہیں تاکہ تمہارا دل اس سے مضبوط ہو جائے. وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تمہارے پاس اس ساری چیز کے اندر کیا چیز آئی ہے؟ حق آیا ہے اور نصیحت آئی ہے اور ذکر للمؤمنین، اور ذکر اور فکر کرنے کی، تذکر کرنے کی باتیں اس قرآن حکیم میں تمہارے پاس آئی ہیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. پیچھے جیسے شعیب علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر ان لوگوں سے جو ایمان لانے کے اوپر آتے نہیں ہیں ان کو یہ کہہ دیں کہ آپ اپنی جگہ پہ عمل کرتے جاؤ، اِنَّا عَامِلُونَ میں اپنی جگہ عمل کرتا جاتا ہوں. اور بھائی نہ تم سے وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تم بھی انتظار کرو، اِنَّا مُنْتَظِرُونَ ہم سارے جو مسلمان یا مومن ہو گئے ہم بھی انتظار کرتے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی جو چھپی ہوئی چیزیں، ٹھیک، جو انسان کی پرسیپشن سے چھپی ہوئی. اب وہ بھی تو کتنی ساری اس کے اندر ہیں، اگر ہم ان کے پیچھے لگ جائیں گے تو وہ تو غیب کی چیزیں ہیں، وہ پتہ تو نہیں چلیں گی. غیب کی خبریں تو صرف اللہ دے سکتا ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی کی طرف ہر کام جو ہے اس کا رجوع، اس کا پلٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، یعنی ہر چیز کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے. کلُّهُ سب کے سب کا، فَاعْبُدْهُ تو اس کی بندگی کرو، اس کی غلامی کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اس کے اوپر توکل بھی کرو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے رہتے ہو نا اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ مومنوں سے. کہ اور ظاہر سی بات ہے کہ انڈائریکٹلی کافروں کے اوپر بھی یہ بات جاتی ہے، لیکن مکی صورت ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے کہیں ان کی طرف پیچھے آئے نا، جھک نہ جانا تھوڑا سا بھی. وہ اتنے پریشرز ڈال رہے ہیں تو یہ نہ ہو جائے کہ کہیں تم ان کی طرف تھوڑے سے جھک جاؤ، یا تھوڑا سا ان کی، جیسے وہ کہتے تھے یار کچھ تم اپنی منوا لو، کچھ ہم ہماری مان لو. اس سارے کا سارا ایسے ہی قرآن مجید یہ جو آ رہے ہیں احکامات یہ تو ہم پورے نہیں کر سکتے، تو کچھ لین دین کر لیتے ہیں نا، کچھ تھوڑا سا تمہاری مان لیتے ہیں، کچھ ہماری مان لیتے ہیں. تو اتنا پریشر تھا کہ کوئی اور یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ ایسے پریشرز کو برداشت نہیں کرتے اور تھوڑے بہت ادھر سے تھوڑے بہت ادھر سے لے کے اپنا کام چلاتے رہتے. یہ بیہیویئر نہیں ہونا تمہارا. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو تم اگر فکر کر رہے ہو نا کہ بھی اس کام کا انجام کیا ہوگا، یہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں مکہ کے اندر 13 سال ہو گئے ہمارے کھاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے، یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا یہاں پہ، تو اس کی ایسی کوئی بات نہیں. سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہوتا ہے. انجام کے لحاظ سے اللہ نے ہی اس کا انجام لکھا ہوا ہوتا ہے، رزلٹ جو بھی اس کا بننا ہوتا ہے وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. تو تم اس کا فکر نہ کرو، ٹھیک ہے. اور کبھی بھی تم نے بندگی تم نے اسی کی کرتے رہنا ہے، جو ہے نا سلیو تم نے اسی کے بنے رہنا ہے، اور پھر اسی پہ بھروسہ بھی کرنا ہے. تمہارا رب اس چیز سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. مینٹین ساری باتیں سب اس کو پتہ ہے، وہ غافل نہیں ہے. تو الحمدللہ کہ ہماری سورہ ہود ختم ہوگی. 123 آیات ہیں اس کی، تو آج ہماری سورہ ہود ختم ہوگی الحمدللہ جی. اس میں جو وہ شقی اور سعید والا ہے، اور جو قدر کے اوپر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی یشاء مشیت کے اوپر ہے، اس کو ایک علیحدہ سے میرا خیال ہے کہ میں کروں گی، تو پھر وہ زیادہ الیبریٹ ہو کے اور ساری باتیں اس کے اندر انشاءاللہ سے آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.